ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک روز کا ذکر ہے، شہزادی گل صنوبر محل کے باغ میں جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی بھی کنیزیں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ملکہ اور بادشاہ بھی وہیں تھے اور ایک تخت پر بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ شہزادی کو باغ میں جھولا جھولنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ شام کو روز یہاں آتی تھی۔ آج اس کے ساتھ ملکہ اور بادشاہ بھی آئے تھے۔ شہزادی حسب معمول جھولا جھول رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک نہایت خوبصورت پرندے پر پڑی۔ اس کا رنگ سنہری تھا اور سر پر ایک چھوٹا سا تاج بھی تھا۔ وہ درخت پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادی گل صنوبر تن رہ گئی اور جھولے سے اتر کر درخت کے نزدیک آ گئی جس پر وہ خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پرندے سے کہا، تم کتنے خوبصورت پرندے ہو، آؤ میرے پاس، میں تمہیں کھٹی میٹھی رس بھری کھلاؤں گی۔ اس کی بات سن کر پرندے نے کہا، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں تم جیسی اچھی اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاؤں اور کھٹی میٹھی رس بھریاں کھاؤں، مگر میں تو نگر نگر کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پر پھڑائے اور اڑ گیا۔ شہزادی صنوبر کو بہت حیرت ہوئی کہ وہ خوبصورت پرندہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر بادشاہ کے پاس گئی اور بولی، ابا حضور، مجھے وہ بولنے والا پرندہ چاہیے، ابھی اسی وقت۔ پہلے تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی صنوبر کیا کہہ رہی ہے، مگر جب کنیزے نے اسے بتایا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی، میں نے کہانیوں میں سنا ہے کہ پرستان میں ایسے کچھ پرندے ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ پرندہ پرستان سے آیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ کل پھر آئے۔ اگلے روز شہزادی صنوبر انتظار ہی کر رہی تھی کہ وہ پرندہ دوبارہ نہیں آیا۔ اس کی فکر میں شہزادی نے پورے دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ جب رات ہوئی تو وہ بالکل نا امید ہو گئی اور ملکہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ملکہ نے اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کی، مگر اس عجیب و غریب پرندے کے خیال کو شہزادی صنوبر کے دل نے نہ نکل سکی۔ اپنی چہیتی بیٹی کی اداسی دیکھ کر بادشاہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے بہت سارے کھلونے منگوا کر شہزادی صنوبر کو دیے، مگر اس نے ان کھلونوں سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ جب دو تین دن روز اسی طرح گزر گئے تو ملکہ اور بادشاہ کو تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ شہزادی گل صنوبر ان چند روزوں میں انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ بادشاہ کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ اس نے سوچ کے رکھا تھا کہ شہزادی کے ساتھ پرستان جا کر اس پرندے کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لے آؤں گا تاکہ اسے پا کر وہ خوش ہو جائے۔ یہ بات اس نے جب ملکہ کو بتائی تو وہ بولی، اگر آپ اس سفر پر روانہ ہو گئے تو حکومت کون چلائے گا؟ اس پرندے کی تلاش کرتے کرتے نہ جانے کتنے دن لگ جائیں۔ یہ دوران رویے کی خبر گیری کون کرے گا؟ اگر ایسا کرے کہ یہ اعلان کروا دے، جو پرستان سے عجیب و غریب پرندہ لے کر آئے گا اسے بہت ساری اشرفیہ انعام میں دی جائیں گے۔ بادشاہ کو ملکہ کی یہ تجویز پسند آئی اور اس نے یہ اعلان کروایا کہ انعام کا سن کر بہت لوگ قسمت آزما کے نکل پڑیں گے۔ پرستان بہت دور تھا اور ان کا راستہ بھی خطرناک تھا۔ راستے میں بہت سے پہاڑ، دریا تھے اور جنگل بھی تھے۔ ان جنگلوں میں خونخوار درندے تھے۔ بہت سے لوگ اونچے نیچے پہاڑوں پر نہ چڑھ سکے، بعض دریا میں عبور نہ ہو سکے۔ کچھ لوگ جنگلوں اور درندوں کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے۔ عرض یہ ہے کہ کوئی پرستان سے اس پرندے کو نہ لا سکا۔ ایک روز دو نوجوان بادشاہ سے محل میں ملنے آئے اور بادشاہ سے پرستان کی جانے کی اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے اس پرندے کو ڈھونڈ کر لا سکیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دی اور تاکید کی کہ اس پرندے کو جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ شہزادی گل صنوبر کی حالت
دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام شہریار تھا اور ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا۔ دوسرا نوجوان جس کا نام سلیم تھا، اس کا باپ ریشمی کپڑوں کا تاجر تھا۔ سلیم چنانچہ ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا، اس لیے اس نے بہت غرور تھے۔ اس نے شہریار سے کہا، تم جا کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور انہیں گدھے پر لاد کر شہر میں بیچو۔ تم ان چکروں میں کہاں پڑ رہے ہو؟ شہریار نے کہا۔ اس کی بات سن کر بہت برا منایا، مسکرا کر بولا، لکڑیاں تو تیرے ابا کاٹ لے گئے، تم اس فکر کو چھوڑو، ہمارے بادشاہ سلامت اور ان کی ملکہ بہت خوش اچھے ہیں۔ وہ دونوں اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہمارے ملک میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں۔ اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ اب ان پر وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرندہ جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کر دوں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کو فکر دور ہو جائے۔ وہ باتیں کرتے کرتے کافی دور نکل گئے۔ اس وقت ایک میدان میں تھے جس میں کئی کئی بڑے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے انہوں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی اور اس کا شوہر بھی تھا۔ شہریار اور سلیم کو آتا دیکھ بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھے شخص، تیرا دماغ خراب ہے جو ہمارا راستہ روک رہا ہے، سلیم نے انتہائی نہایت غصے سے کہا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر جون کر ایک ہاتھ سے دھکا دے کر بوڑھے کو ہٹا دیا اور گھوڑا بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ بیچارہ بوڑھا زمین پر آ گرا۔ اسے گرتا دیکھ اس کی بیوی چیخ چیخ کر دہانے لگی اور اسے زمین سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شہریار جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترا، بوڑھے کو زمین پر اٹھایا اور بولا، محترم بزرگ، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھے نے کھڑا ہو کر کہا، برا ہوا اور اس کی قسمت بخت کا، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایسا ہی کرے گا، تو میں کبھی اس پہ اپنی مدد نہ رکواتا۔ مجھ سے چھوڑو، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شہریار نے نہایت نرمی سے کہا، بیٹا ہم صبح سے گھر جانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر آ رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چل چل کر بری طرح تنگ ہو گئے ہیں، بھوک سے برا حال ہو گیا ہے۔ گھر پہنچائے تو کھانا کھائے اور آرام کرے۔ تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے؟ تمہاری مہربانی ہوگی کہ اگر ہمیں گاؤں تک پہنچا دو۔ بوڑھے کی بات سن کر شہریار نے اپنا کھانا نکل لیا، ان دونوں کو اٹھایا۔ یہ کھانا ان کی ماں نے ان کے ساتھ دیا تھا تاکہ سفر کے دوران اسے بھوک لگے تو وہ کچھ کھا لے۔ جب وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے تو شہریار نے دونوں کو گھوڑے پر سوار کر دیا اور خود گھوڑے کی بان پکڑ کر تیز تیز قدموں سے ان کے گاؤں کی روانہ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اسے دعا دے رہے تھے۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اسی گاؤں میں اس بوڑھے میاں بیوی کا گھر تھا۔ گھر پہنچ کر بوڑھے اور اس کی بیوی نے بڑے اصرار سے شہریار کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ اگلے روز تک جب ان کے گھر ٹھہرے، کیونکہ رات سر پر تھی اور رات کو سفر یوں ہی مناسب نہ تھا۔ شہریار نے ان کی باتیں مان لی اور رات کھانے کے بعد بوڑھے نے کہا، اب نوجوان تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جناب میں شہریار نے اسے پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ بولنے والا پرندہ تلاش میں پرستان جا رہا ہوں تاکہ اسے لے جا کر شہزادے گل صنوبر کے حوالے کر دوں۔ اس کی بات سن کر بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، پرستان میں کچھ ایسے نایاب پرندے بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، مگر انہیں وہاں جا کر تلاش کرنا پڑے گا۔ پرستان جانے کے دو راستے ہیں، ایک
راستے پر خطرناک بہت ہے اور ان کا راستہ بھی بہت طویل ہے۔ دوسرا راستہ قریب کا راستہ ہے، اگر گھوڑا تیز رفتار ہو تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ اس راستے پر کوئی خطرہ نہیں۔ اگلے روز شہریار صبح سویرے بغیر ہو گیا۔ بوڑھے نے اسے پرستان کا راستہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ روانہ ہونے والا تھا تو بوڑھے نے اپنے پیچھے حصے میں درخت سے بہت بڑے امرود توڑ کر اسے دیا اور بولا، پرستان کے پرندے امرود بہت شوق سے کھاتے ہیں، یہ پھل پرستان میں نہیں ہوتے، اس لیے ان کی تلاش میں وہ انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں۔ تم یہ امرود اپنے پاس رکھو، مجھے یقین ہے اس کی خوشبو وہاں پرندوں کی تمہاری طرف متوجہ کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک پرندہ ہو جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ شہریار نے امرود ساتھ لیے اور شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا گھوڑا دوڑ رہا تھا وہ بہت صاف ستھرا اور ہموار تھا اور لمبی راستہ نہیں تھا، جس کے دونوں طرف میں ہری ہری گھاس تھی، کئی کئی پھول کے پودے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ جلدی پرستان پہنچ گیا۔ وہ پرستان میں داخل ہوا تو چاروں طرف بہت ہلچل نظر آ رہی تھی۔ حسین و جمیل پریاں خوب صورت رنگ برنگی لباس ادھر ادھر سے اڑ رہی تھیں، بازاروں میں گھوم پھر رہی تھیں اور مختلف اشیاء کی خریداریوں میں مصروف تھیں۔ شہریار نے ایک میدان کے چاروں طرف بہت سارے پرندوں کو دیکھا۔ وہ قریب تو پتہ چلا کہ 2 دیووں کی کشتی ہو رہی ہے۔ یہ دیووں کی کشتی دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ اس کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ دل کشتی دیکھوں، مگر اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور بولنے ہوئے پرندے کو تلاش کرنے لگا۔ اس کی نظریں درخت پر پڑی لگیں تاکہ اسے کوئی پرندہ نظر آ جائے۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں پر بہت سارے پرندے تھے اور خوبصورت پرندے فضا میں اڑ رہے تھے۔ پھر وہ سب اپنی سریلی آواز میں چہچہا رہے تھے، مگر ان میں سے کوئی ایک ایسا نہ تھا جو انسانی زبان میں بات کر رہا ہو۔ شہریار کو مایوسی ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گھاس پر بیٹھ کر امرود کی ناشیتیں اپنے سامنے ایک کپڑے بچھا کر رکھ دی۔ امرود کی خوشبو سے جتنے پرندے تھے وہ آ گئے اور اپنی ننھی ننھی چوزوں سے انہیں کھانے لگے۔ اور بھئی پرندوں کا کیا حال ہے، اس نے کہا، مگر کسی نے اس کا بات کا جواب نہ دیا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے جب انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ امرودوں کی ناشتے ختم ہوئے تو وہ سب بہت خوشی سے چہچہا رہے اور اڑ گئے۔ اچانک ایک سنہری پرندہ فضا میں اڑ رہا تھا اور شہریار کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ افسوس، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، سارے امرود تو ختم ہو گئے ہیں۔ شہریار نے اس سنہری پرندے کو انسانی زبان میں بولتا ہوا تو خوشی سے باغ میں باغ ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا سا پیلا پیلا نرم امرود نکال کر اس کے سامنے رکھا اور بڑے پیار سے بولا، پیارے پرندے، فکر نہ کرو، میرے پاس اور بھی امرود موجود ہیں۔ یہ سن کر پرندہ ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مزے سے اس کا دیا ہوا امرود کیا تم میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلنا پسند کرو گے؟ آخر شہریار نے اپنے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیوں نہیں؟ پرندوں نے جلدی سے کہا، مجھے وہاں رہنا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں امرودوں کے بھی بہت سے باغ ہیں، مجھے امرود کھانا بہت پسند ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو تم مجھے پنجرے میں نہیں رکھو گے، مجھے پنجرے میں بند رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تمہاری تلاش میں بہت دور کا سفر طے کر آیا ہوں۔ ہمارے بادشاہ کی بیٹی تمہیں یاد کر کے بہت مایوس ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں لے کر اسے شہزادی کے حوالے کر دوں گا، وہاں محل میں تم بہت آرام سے رہو گے۔ میں اسے بتا دوں گا کہ وہ تمہیں پنجرے میں بند نہ کرے۔ اگر شہریار نے کہا، میں کچھ روز پہلے شہزادی سے مل چکا ہوں، میں شہر گھومنے پھرنے سے نکلتا ہوں، میں اتفاق سے محل کے باغ میں میری شہزادی سے ملاقات ہو گئی تھی، وہ ایک بہت اچھی اور
خوشگوار لڑکی ہے، میں اس کے پاس رہنا پسند کروں گا، پرندے نے کہا اور اڑ کر شہریار کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ شہریار کا مقصد پورا ہو گیا تو لہٰذا وہ واپسی کا سفر طے کریں۔ پرندہ کافی اونچائی پر ان کے گھوڑے کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ وہ اپنے ملک کی حدود میں داخل ہوا ہی تھا کہ سلیم کو گود سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کا جسم دھول مٹی سے اڑا ہوا تھا اور کپڑے بھی بہت بوسیدہ ہو گئے تھے۔ اس کا گھوڑا ہی نہایت کمزور ہو گیا تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ وہ پرستان کے خطرناک جنگل سے آ رہا ہے، جس کے بارے میں بوڑھے نے اسے بتایا تھا۔ سلیم نے اس سے دیکھ لیا تھا اور اس کے قریب آیا۔ دونوں ایک ساتھ سے ملے۔ شہریار کے پوچھنے پر سلیم نے بتایا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں انعام کی لالچ میں اس سفر سے نکلا۔ پرستان کے راستے بہت خطرناک تھے، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ اس بوڑھے میاں بیوی نے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر گاؤں پہنچایا۔ بوڑھے نے خوش ہو کر اس کی مدد کی اور بولا، یہ پرندہ حاصل کرنے میں مدد ہوگی۔ وہ پرندہ جو تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سلیم نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شہریار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ سلیم نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نہایت پرندہ اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ پرندہ نے شہریار جلدی کرو، اتنا نہ ہو کہ رات ہو جائے۔ شہریار نے سلیم کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ سلیم نے اسے جاتے دیکھا تو بولا، اگر میں اس بوڑھا میاں بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرتا تو مجھے بولتا ہوا پرندہ مل جاتا۔ شہزادی کے پاس اسے 2 پرندے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے انعام حاصل کرنے کا موقع گنوا دیا۔ مجھے اپنے برے سلوک اور غرور کی سزا مل گئی، یہ کہہ کر وہ اپنی راہ ہو گیا۔ شہریار محل پہنچا تو سنہری پرندہ دیکھ کر شہزادی گل صنوبر خوش ہو گئی۔ پرندہ بھی بہت جلد ان کو مانوس ہو گیا۔ شہزادی جہاں بھی جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ شہریار کے کہنے پر شہزادی گل صنوبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پرندے کو پنجرے میں نہیں رکھے گی۔ شہزادی گل صنوبر کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ نے سکھ کا سانس لیا۔ بادشاہ نے شہریار کو ہمت اور بہادری کی تعریف کی۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے بادشاہ نے شہریار کو گھر میں نہیں جانے دیا، اسے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ اگلے روز حسب وعدہ بادشاہ نے شہریار کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دی۔ شہریار نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اشرفیوں کا تھیلا اپنے گھوڑے پر رکھ کر محل سے رخصت ہونے لگا۔ شہزادی گل صنوبر اپنے سنہری پرندے کے ساتھ ساتھ اسے خدا حافظ کہنے لگی۔ شہریار محل سے نکلا تو اس کا رخ اپنے گھر کی طرف جانب تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑ رہا تھا، اس بوڑھے کے گاؤں کی جانب جا رہا تھا جس کی مدد سے بولنے والا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ ان کے گاؤں میں پہنچا تو وہ بیچارے بوڑھا بیمار تھا، اس کی بیوی اس کو دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بوڑھا اپنے کام پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسے میں شہریار نے کچھ انہیں رقم کام آ جائے۔ شہریار کو دیکھ کر دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے۔ شہریار نے اپنی کامیابی کی خبر سنائی تو بادشاہ دیے ہوئے انعام میں آدھی اشرفیاں بوڑھے کے حوالے کی اور بولا، آج انعام کے آپ کو حقدار ہیں، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو مجھے وہ پرندہ حاصل نہ ہوتا۔ اتنی بہت سی اشرفیاں پا کر وہ دونوں خوش ہو گئے اور شہریار کو دعا دینے لگے۔ اس کے بعد شہریار اپنے گھر کی طرف لوٹا اور اس نے پوری کہانی اپنے ماں باپ کو سنائی اور بادشاہ سے ملا ہوا آدھا انعام ان کے حوالے کر دیا۔ ان کے ماں باپ تو خوشی سے پھولا نہ سما سکے۔ وہ اس بات پر بھی بہت خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے اپنے جان مال لگا کر ان انعام کا آدھا حصہ دیا۔ انعام میں ملی ہوئی اشرفیوں سے شہریار نے اپنے کاروبار لیا۔ اس کے باپ نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنا چھوڑ دیا
اور کاروبار میں اپنے بیٹے کا ہاتھ بڑھانے لگا۔ دونوں ہی تھوڑے ہی دنوں میں ان کا ایک خوبصورت کاروبار چمچما اٹھا۔ یوں ایک لکڑہارے کا کمزور انسانوں سے محبت اور ان کی مدد کرنے کے سلسلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔